پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔ آج کے سبق سے پہلے ہم ایک افسردگی اور غم کا جو ہے وہ شکار ہوئے۔ حاجی محمد صدیق نقشبندی سمندری کے ہیں اور یہ حضرت پیر ذوالفقار حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ان کے خلیفہ مجاز بھی ہیں۔ شروع سے ان کی کتابوں کی طباعت کا کام یہی کرتے ہیں، تو ان کا پریس A to Z مکمل اپنا ہی سیٹ اپ ہے۔ ان سے ایک دفعہ گزارش کی تھی، تھوڑی سی ملاقات ہوئی، تھوڑے ہی عرصے میں بڑا پیار والا تعلق بنا، تو یہ سیرت کتاب کورس ان کی پریس سے چھپی۔ پھر ابھی جب باری آئی مختلف دوسری کتابوں کی دوسری طباعت بھی انہی سے ہوئی، تو ختم نبوت کی کتاب جو ہے ان کو کہا کہ آپ اس پہ کام کریں۔ اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ انہوں نے یہ کتاب 4 دن میں چھاپی، صبح شام دن۔ ایک تو یہ تھا کہ کانفرنس پہ کتاب لانی تھی، سارے کام چلوا کے 24 گھنٹے مشین چلوا کے ساری مشینری کو اس کے لیے وقف کیا، اور بیٹوں کو بھی کہتے، بار بار اپنے مکمل لیبر کو کہتے کہ یہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، ختم نبوت کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے میں بھی نشاور اور آپ بھی نشاور۔ کبھی ان کو دودھ پلا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو رات مجھے ان کا میسج فون آیا اس دوران، تو ریسیو نہیں کر پایا، پھر میسج آیا واٹس ایپ پہ، بالکل آواز کڑکڑاتی جیسا، ان کا مزاج ماشاءاللہ بہت ہی خوش اخلاق اور پیارے مزاج والے۔ میں نے کہا کہ ہمارے ایک استاد ہیں، وہ جماعت کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں نصرت کے لیے آؤں گا۔ اب ایسے بھی کچھ بات چیت کرنی تھی، تو کہا کہ ان کی نصرت کے لیے آنا اور میری عیادت کے لیے آنا کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ جمعہ والے دن جس دن کتاب آنی تھی اس دن میں یہاں سے سمندری گیا، سمندری سے ان کو جھنگ سے پھر ہم چناب نگر سے وہ یہاں آئے، پھر یہاں سے ان کو گھر چھوڑا۔ صبح 10 بجے کال آئی کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو مجھے آج پتہ چلا کہ وہ جو 24 گھنٹے ختم نبوت پہ کام کروا رہے تھے اور بار بار اس چیز کو دہرا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے اس کتاب سے ملے گی، کیونکہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، جو دوسرے اعمال ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، اور ختم نبوت کا جو معاملہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات انور کے ساتھ ہے، تو مجھے اس سے شفاعت ملے گی۔ تو مجھے آج پتہ چلا کہ وہ صبح شام جو محنت کر رہے تھے اس لیے کر رہے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جانا ہی تھا۔ تو یقیناً بندہ نیکی میں لگا ہوا ہو یا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہو، موت کو بھولنا نہیں چاہیے۔ موت ہم بھول جاتے ہیں، ایک پل لگتا ہے اور بندہ کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے، بالکل صحت مند درست۔ اور جب فوت ہونے لگے تو ان کے بیٹوں نے بتایا کہ 9 بجے 10 بجے کے قریب ہوئے، تو سارے گھر والوں کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو، جن کی زندگی ہی کلمے والی ہو۔ جس دن میں نے ان کو لیا میں لیٹ ہو گیا، اور میں نے ان کو کہا کہ میں فجر کے بعد آدھا گھنٹے سویا یا 1 گھنٹہ، اس لیے کہ میں ساری رات سویا نہیں تھا، میں یہاں کام کر رہا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں رات 3 بجے جاگ جاتا ہوں، تو صبح پھر مجھے سونے کی حاجت ہوتی ہے۔ مطلب ایک تہجد گزار اور خوش اخلاق، اور کتابوں اور اس کے اوپر سارا کچھ اپنا نشاور کیا۔ کل من علیہا فان، دنیا کا کھاتا تو ختم ہوا، حقیقی نہ ختم ہونے والا جو معاملہ ہے ان کا جاری ہوا۔ اللہ جل جلالہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اور دوسرے کام ان کے کافی، ان کے بیٹے مفتی ہیں، عالم ہیں، وہاں سمندری میں کافی ساری مسجدیں بنائی، کافی سارے مدارس کے ساتھ ان کا تعلق، سلسلے ان کے کافی ہیں۔ لیکن ان سلسلوں میں جو ہمیں جس چیز پہ ہم اللہ کے ساتھ واسطہ دے کے وہ کر سکتے ہیں، وہ ان کی محنت کی ہے۔ ختم نبوت کورس کی طباعت والا معاملہ ہے کہ جس پہ انہوں نے صبح شام محنت کی، اور اس آس پہ کی، کوئی لالچ نہیں ہے کہ اس سے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اللہ جل جلالہ ان کو تمام اعمال میں خوب نوازیں، اور خصوصی طور پر یہ ختم نبوت کورس کی طباعت پہ اللہ تعالیٰ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات فرمائیں۔
اور بار بار مغفرت فرما۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔